الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. سورت کا نام الشمس ہے. پہلی آیت کے پہلے لفظ سے سورت کا نام ہوا. مکی سورہ ہے اور اس سے پہلے کی سورہ البلد کے ساتھ مضمون کی اتنی مناسبت ہے کہ نہ صرف اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ البلد کے بعد قرآن شریف میں ترتیب کے اندر اس سورت کو رکھا ہے، اس مضمون کی مناسبت کی وجہ سے صرف اتنی بات نہیں بلکہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سورت مکی ہے اور اس زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں اس سے پہلے کی سورہ البلد نازل ہوئی، کہ جن حالات اور معاملات کو سامنے رکھ کر اور ایک مضمون سورہ البلد میں رکھا گیا، اسی مضمون کو سورہ الشمس میں رکھا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے بھنے وقت میں دونوں صورتیں نازل ہوئیں. حاصل اس صورت کا یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا میں مختلف دو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی. مثلا دن اور رات، ظاہر ہے کہ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، دو مختلف چیزیں. جو شخص یہ سمجھے کہ دن اور رات برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنے اثرات کے لحاظ سے، اپنے شکل اور صورت کے لحاظ سے، اپنے نتائج کے لحاظ سے، اگر کوئی شخص کہے کہ دن میں اور رات میں کوئی فرق نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ کبھی دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے. دن دن ہے، رات رات ہے. دن میں روشنی ہے، رات میں اندھیرا ہے. دن میں آدمی کے اندر ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے کام کرنے کی، رات کو آدمی سوتا ہے. یہ اس کے اثرات ہیں. اسی طرح سے چاند اور سورج ہے. تو چاند اور سورج دو مختلف چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک نہیں اور نہ ایک ہو سکتی. اگر کوئی شخص کہے بھائی چاند اور سورج میں کوئی فرق نہیں، ظاہر ہے کہ غلط ہے. اس لیے کہ دن نکلتا ہے تو سورج نظر آتا ہے، سورج کی وجہ سے دن نکلتا ہے. چاند کی وجہ سے دن نہیں نکلتا. چاند کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کی روشنی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے رات ہونا ضروری ہے. دن کو چاند رہے ہمیں تو اس کی روشنی نظر بھی نہیں آتی. تو دن اور سورج اور چاند میں بہت بڑا فرق ہے. یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں کہ جس کو سمجھانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے نیکی اور بدی یہ بھی دو ایسی حقیقتیں ہیں کہ یہ دونوں کبھی ساتھ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتی. اپنے اثرات اور نتائج کے لحاظ سے
بھی یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. یعنی نیکی کا اثر جو ہے وہی بدی کا ہو، جو بدی کا رزلٹ نکلتا ہے وہی نیکی کا نکلے، یہ نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک ظاہری حقیقت کو سامنے رکھ کر اس سے اللہ سبحانہ و تعالی ایک بات سمجھا رہے ہیں. اچھا صاحب، آگے مضمون یہ ہے کہ نیکی اور بدی میں فرق تو نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے انسان اگر یہ ایک کوشچن کرے، ایک سوال کرے، ٹھیک ہے صاحب نیکی اور بدی برابر نہیں، مگر یہ کہ ہم کیسے سمجھیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے؟ سورج اور چاند تو ہم کو آنکھوں سے نظر آتا ہے، نیکی بدی تو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. ہم کیسے سمجھیں کہ یہ نیکی اور یہ بدی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اس تعلق سے دو باتیں بتلائیں، اور بتلایا یہ ہے کہ ایک تو ہم نے انسان کے اندر فطری طور پر صلاحیت رکھی ہے نیکی اور بدی کے پہچان کرنے کی، اور دوسری اس کی میں تفصیل جب وہ آیت آئے گی تو بتاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صلاحیت کو بروئے کار لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قابل استعمال بنانا. صلاحیت کو یوں کہیے آپ، قابل استعمال بنانے کے واسطے اس کی رہنمائی کے لیے ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم کیا. تو اب یہ دو انتظام ہو گئے ہیں، فطری صلاحیت اور انبیاء کا انتظام، جس کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ صاحب بیمار ہو جائیں تو بے شک اس کا علاج کی ضرورت ہے، مگر علاج کا ہم انتظام کیا کریں؟ آپ اس کا جواب دیں گے بھائی ڈاکٹر ہونا چاہیے. صاحب ڈاکٹر کیسے بنے؟ آپ کہیں گے ایک تو اللہ نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں میڈیسن پڑھانے والے پروفیسر موجود ہیں، میڈیکل کالج موجود ہے، جائیے اور جا کر کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیجئے، محنت کیجئے، ایک وقت آئے گا کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں گے. اگر کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہ ہو، جیسے جانور ہیں، جانوروں میں صلاحیت نہیں، کہیں کی نہ انجینئر بننے کی، نہ ڈاکٹر بننے کی، نہ سائنٹسٹ بننے کی، نہ حافظ قرآن بننے کی، نہ قاری قرآن بننے کی. ظاہر ہے کہ اب آپ جا کر ان سے واعظ کہنا شروع کر دیں کہ صاحب ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، عالم بنو، فضول ہے، ان میں صلاحیت نہیں ہے. یا صلاحیت ہے مگر اس کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں سرے سے، پورا ملک، پورا کانٹیننٹ خالی پڑا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں، تب بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ دونوں انتظام ہم نے کر رکھے ہیں، صلاحیت بھی دی ہے نیکی اور بدی کے پہچان کی، اور اس تعلق سے رہنمائی کرنے کے لیے ہم نے معلمین کا انتظام کیا، اور وہ معلمین ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. شر اور خیر، اچھائی اور برائی کی تعلیم دینے کے واسطے. اچھا صاحب، ایک تیسرا ایک اور دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے، صاحب ٹھیک ہے نیکی اچھی بات ہے، برائی بری چیز ہے، لیکن سوال یہ کہ اگر ہم نیکی کو اختیار نہ کریں اور برائی کو نہ چھوڑیں، نقصان کیا ہے؟ اس کا بھی آخری جواب اسی صورت کے اندر. دیکھتے ہیں آپ کتنی باتیں ہیں، مضمون کتنا مکمل اور صورت کتنی مختصر. یہی کمال قرآن شریف کا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو تم اپنے ماضی کی تاریخ میں جھانک کر دیکھ لو. جن لوگوں نے، جن امتوں نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں پر عمل نہیں کیا، ان کے برخلاف رہے، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ انجام تم کو بتلائے گا کہ نیکی کو اختیار نہ کرنے اور برائی کو لے لینے کے کیا نقصان ہوتا ہے. اس کو دیکھ لو. تو مکمل ایک یوں کہیے کہ پوری تقریر ہے اس مختصر سی صورت کے اندر. فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. ضحاہا اصل میں تو وقت کے لحاظ سے وہ وقت کہ ابھی زوال نہیں ہوا اور سورج جو ہے وہ اوپر پوری روشنی کے ساتھ، اور روشنی ہی نہیں بلکہ اپنی حرارت کے ساتھ، وہ جس وقت ہوتا ہے دن کے اس حصے میں وہی وقت ہے ضحا. اس واسطے اور جس کو اردو میں کہتے چاشت، تو یہ ضحا ہے.
اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا اس کی روشنی، کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ سورج کی روشنی اور حرارت کی پورے عروج کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی کہ جب کہ وہ سورج کے پیچھے چلا آ رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاند جو ہے اس کی اپنی تو روشنی ہے نہیں، بلکہ یہ کہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور سورج کی روشنی اس کو ملتی ہے تابع ہونے کی حیثیت سے، تو وہ ہمیں بھی روشنی پہنچا دیتا ہے اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ اور قسم ہے دن کی جب وہ چمکے، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس سورج پر چھا جائے۔ سورج پر چھا جانا جو ہے ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا جائے، ایسے کہ دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ بھئی سورج تھا، چمک رہا تھا، رات کی کالی چادر جو ہے وہ سورج کے اوپر آ گئی ہے تو رات ہو گئی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سورج خود زمین کے دوسرے حصے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو کوئی سائنس نہیں بتلا رہی ہیں قرآن، بلکہ یوں کہیے کہ جیسے ایک انداز ہوتا ہے بات کے بولنے کا کہ بھائی اس پہ تو چادر پڑ گئی، بھائی اس پہ تو پردہ پڑ گیا، ایک محاورے ہیں، اس محاورے کو یہاں قرآن استعمال کر رہا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور اس آسمان کی بناوٹ کی۔ آسمان کو کس طرح سے اٹھایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلاؤ کی۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہاں اس صورت کے اندر دو مخالف چیزیں ایک دوسرے کے مقابل چیزوں کو لایا جا رہا ہے، چاند اور سورج کو لایا گیا، دن اور رات کو لایا گیا، آسمان اور زمین کو لایا گیا۔ یہ ان میں سے کوئی چیز ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتی۔ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، جان کی، اور اللہ نے جس طرح سے اس کو بنایا ہے اور برابر بنایا ہے۔ تسویہ کے معنی یہ ہوتے ہیں، اس کے ایک یوں سمجھیے مثال میں دے دوں، یہ بلڈنگ جس وقت بنائی گئی تھی، ایک اس کا اسٹرکچر تھا، سیل بنایا گیا، اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ڈرائی وال لگایا گیا، باہر بریک لگائی گئی، یہ سارا کام ہو گیا، اوپر جو ہے وہ سنگ اوپر لگا دی گئی، چھت کے اوپر شنگلز بھی لگا دیے گئے۔ یہ تو ہے اس جو یہ کام ہوا ہے، اس کے لیے اگر کوئی لفظ آ سکتا ہے یہاں جس سے ہم بات کر رہے ہیں انسان کے تعلق سے، اس کو کہیں گے تخلیق۔ اور ایک ہے اس کے بعد کا یہ کام کہ ایک ایک چیز دیکھی گئی، کہاں کس طرح اس کا نوک پلک درست کرنا ہے، سمجھ میں آیا؟ کس طرح سے اس کو اندر سے کرو دینا ہے، کس طرح اس کا ڈیزائن یہ خوبصورتی اور زیب و زینت جو ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بالوں پر درست کر دینا، نوک پلک درست کر دینا، یہ ہے تسویہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایک مخلوق کی ایک طرح سے ایک مخلوق ویسے ہی نہیں بنا دیا، بلکہ ہر چیز اس طرح سے بنائی ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی، اور دیکھنے کے لیے جن جن باتوں کی ضرورت ہے وہ ایک آنکھ کے اندر رکھ دی گئی۔ سننے کے لیے ایک صلاحیت ہونا چاہیے تھی، ایک مشین ہونی چاہیے تھی، ایک عزب ہونا چاہیے تھا سننے کے واسطے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کان بنایا اور کان کے اندر وہ پوری مشینری اس طرح سے فٹ کر دی کہ سننے کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت ہے پوری عافیت کے ساتھ، پورے امن اور سلامتی کے ساتھ وہ کان کے اندر رکھ دی گئی۔ سونگنے کی ضرورت ہے، سونگنے کے واسطے جو بھی چیز درکار تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناک کے اندر اس کو فٹ کر دی۔ یہ ہے تسویہ۔ اسی طرح سے نفس کے اندر وہ جو آگے اصل مضمون ہے قرآن کا، وہ ہے ہدایت اور گمراہی۔ ہدایت اور گمراہی کی سمجھ کی جو صلاحیت ہونی چاہیے اللہ نے پورے طور پر انسان کے اندر رکھ دی، یہ بھی تسویہ ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فرمایا اس کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ساری قسمیں کھا کر جو دعویٰ کیا گیا وہ یہ کہ تو پھر اس کے بعد اللہ نے الہام کر دیا ہے اس نفس میں اس کے فجور کو اور اس کے تقوی کو۔ ہاں کی ضمیر جو لائے ہیں لفظی اعتبار سے تو یہ ہے کہ وزن بٹھانے کے لیے، جیسے شاعر اپنے شعر میں وزن بٹھاتے ہیں، تو قرآن شریف جو ہے اگرچہ شعر نہیں ہے، پوئٹری نہیں ہے، لیکن عجیب بات یہی ہے کہ اس میں اس قدر گویا متناسب
مناسب انداز ہے الفاظ کا کہ شاعر بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اپنے اس جوڑو پن کے بٹھانے میں. یہ انداز قرآن، حالانکہ شعر نہیں ہے. اور اسی وجہ سے عرب کے وہ ماہرین زبان کے جو ہے وہ سر ڈھونڈتے تھے. اور چنانچہ ولید ابن عتبہ کا جو کہنا ہے، جو سرداران قریش میں تھا، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش کے نمائندہ اور ریپریزنٹیٹیو بن کے آیا تھا اور قریش کا پیغام پہنچایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اس ساری بات سن کے اس کے سامنے قرآن شریف کی کچھ آیتیں پڑھی تھی. تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو وہ چوکڑی مار کے ایسے بیٹھے تھا، بالکل اس طرح بڑے خاص انداز میں. اس کے بعد اور اسی طرح بات کر رہا تھا. لیکن جس وقت آپ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، چند آیتیں آپ نے پڑھی، وہ اس کے پہلے ہاتھ اٹھے، پھر اس کی گردن جھکی، پھر اس کے بعد اس نے یوں دیکھا اور ٹک ٹک دیکھتا رہا. اور اس کے بعد اٹھ کر وہ خاموش، کچھ اس نے ایک لفظ نہیں کہا، وہ وہاں سے چلا. قریش انتظار میں بیٹھے تھے، اب کیا ہمارا سردار گیا ہے، دیکھیے اب کیا بات کر کے لاتا ہے. بڑا تجربہ کار ہے، بات کا بڑا ماہر ہے، کوئی معلوم ہوتا ہے قلعہ فتح کر کے آئے گا. لیکن جب وہ آیا اور اس کے چال کے انداز کو دیکھا تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ بھی بگڑ کے ہی آ رہا ہے. پوچھا کیا ہوا، اور اس نے جو باتیں کہی ہیں اس میں ایک بات جس کو مجھے سنانی، اس نے کہا میں نے وہ کلام سنا ہے کہ نہ وہ شاعری ہے نہ وہ نثر ہے. نثر جو ہے شعر کے مقابلے میں لفظ آتا ہے ایک سمپل عبارت. اس نے کہا کہ نہ وہ نثر ہے نہ وہ شعر ہے، میں نے ایک عجیب کلام سنا ہے کہ جس کے ظاہر کے اندر خوبصورتی ہے اور باطن کے اندر جمال اور کمال بھرا ہوا ہے. تو یہ قرآن پاک کی عجیب خصوصیت ہے. تو یوں کہیے کہ یہ ہاتھ ضمیر جو لائی گئی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا اس کے فجور کو اور اس کے تقوی کو. تو یہ یہ جو ہے، یا تو یوں کہیے کہ الفاظ کی خوبصورتی جو ہے وہ جوڑ بند بٹھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ بات بھی. لیکن اس سے زیادہ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اس کو اس لیے لایا گیا کہ یہ فجور اور تقوی اپنے نفع اور نقصان کے لحاظ سے یہ متعلق ہے ہی نفس. یعنی کوئی متقی بن کے یوں سوچے میں نے اللہ میاں کا کام کر دیا ہے، وہ غلط ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر کوئی شخص یوں سمجھے اللہ میاں کا بڑا نقصان ہو گیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں. فسق و فجور کا نقصان خود اس فاسق اور فاجر کو ہے، تقوی کا فائدہ خود متقی کو ہے، ہمارا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے. یہ اور دونوں جگہ لا کر اس بات کو بھی بتلا دیا گیا کہ یہ تقوی کا فائدہ، فجور کا نقصان خود اسی نفس کے واسطے ہے. اچھا صاحب، تو ہم نے الہام کر دیا. الہام کے معنی کیا ہیں؟ الہام کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایسے طریقے پر کسی بات کو کسی تک پہنچا دینا کہ اس کے علاوہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، یہ ہے الہام. اسی لیے وحی میں اور الہام میں دونوں میں کوئی فرق نہیں اپنی حقیقت کے لحاظ سے. وحی بھی اسی کو کہا جاتا ہے. تو قرآن شریف میں الہام کی جگہ وحی اور وحی کی جگہ الہام کا لفظ استعمال بھی ہوا. چنانچہ حضرت مریم کے تعلق سے آیا کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے آیا، ہم نے اس کی طرف وحی کی. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلا اور یہ کر وہ کر، حالانکہ وہ نبی نہیں. اور تو اور اللہ میاں نے جانوروں کے تعلق سے بھی یہ لفظ استعمال کیا. فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو درختوں میں اور پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بنا اور اس طرح سے پھولوں سے جا کر اور پھلوں سے اپنا رس لے اور یہ کرے. تو قرآن میں یہ وحی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ اصل میں لغوی معنی کے لحاظ سے جو الہام کے بھی معنی ہے. لیکن آگے چل کر کے علماء نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے الفاظ اور اپنا کلام ہے اس میں یہ ہوا کہ وحی کا لفظ خاص ہو گیا اللہ کے اس پیغام کے لیے کہ جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا گیا.
اس کے لیے لفظ وحی ہو گیا، چاہے براہ راست اللہ کی طرف سے القا ہوا ہو، چاہے اللہ میاں نے براہ راست کلام کر کے کچھ بتایا ہو، اور یا بواسطہ فرشتہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغام آیا۔ اسی واسطے قرآن شریف میں آیا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ کے لیے اللہ کسی انسان سے سوائے ان صورتوں کے اور کلام نہیں فرماتے۔ وحی کی صورت ہے یا پس پردہ، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام ہوا، آواز تو آ رہی تھی لیکن اللہ کی ذات جو ہے ان کی دید نہیں ہو رہی تھی، یہ ہے من وراء حجاب۔ او یرسل رسولا، یا اپنا کوئی ریپرزنٹیٹیو بھیجیں، جیسے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے دل میں ایک بات ڈالیں، تو ان سب کے لیے وحی کا لفظ آیا قرآن شریف۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہو گیا، اور الہام کا لفظ جو ہے وہ ہو گیا ان لوگوں کے واسطے کہ جو نبی نہیں ہیں مگر اہل خیر ہیں، اہل تقوی ہیں، ان پر ان کے دل میں کسی بات کا اللہ کی طرف سے آنا جو ہے اس کے لیے لفظ الہام ہوا۔ تو یہاں فألہمہا فجورہا، اب نفس میں وہ صلاحیت ڈال دینا، اس کے لیے لفظ الہام لائیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کارگزاری اس طرح سے ہوتی ہے کہ دوسروں کو، یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا، ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، لیکن اس بچے کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت جب رکھی ہے تو ماں کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ آگے چل کر یہ عالم بنے گا، جاہل بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کس چیز کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، نہیں پتہ چل۔ اسی واسطے لفظ الہام لائیں کہ غیبی طریقے پر ہم اس کے اندر اس چیز کو ودیعت رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بات کہ الہام ہوا، صلاحیت پیدا کر دی گئی، حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو دیکھنا ہو تو ہم اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں، وہ قومیں کہ جن میں پیغمبر کی تعلیمات موجود نہیں، یا وہ بگڑ چکی ہیں، یا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم تک یہ بات جو پہنچی ہے وہ کس نبی کے واسطے سے پہنچی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی ایک قوانین اس طرح بنتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں قانون کی روح سے درست ہیں، اور یہ چیزیں قانون کے لحاظ سے غلط ہیں، جو یہ کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ یہ قانون اور کانسٹیٹیوشن جو بنایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کانسٹیٹیوشن بنانے کی، کہ خیر اور شر جو ہیں ان دو کو الگ الگ کر دیا جائے، وہ چاہے ان کے سوچنے کا انداز کچھ بھی ہو، لیکن خیر اور شر کی تمیز تو ہر قوم کے اندر ہے، اسی لیے وہ کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں۔ اور تو اور وہ قریش جو تھے جن کو قرآن نے امیین کہا، بے پڑھی لکھی قوم، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ سے پہلے ان میں بہت عرصے سے کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، تو علم اور علم کی روشنی سے صدیوں سے محروم، ان کے یہاں بھی قانون تھا، اور قانون کی بنیاد وہی خیر اور شر تھی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ صلاحیت تو رکھی ہے، صلاحیت نہ ہوتی تو ہم یہ کرشمہ نہ دیکھتے۔ ہاں، اب بعض ملکوں کے بعض قوموں کے قوانین غلط ہیں، جس چیز کو وہ خیر کہہ رہے ہیں وہ شر ہے، جس چیز کو وہ شر کہہ رہے ہیں وہ خیر ہے۔ مثلا مان لیجئے اس ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں لاٹری خیر ہے حالانکہ وہ شر ہے، سود خیر ہے حالانکہ وہ شر ہے، اور اس شر کو آخر کار اب ہم دیکھنے کے لیے کھڑے موجود ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت لگتا ہے نا بھائی، گندگی کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونے میں، اب یہ کمیونٹی اور یہ قوم اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ 50-100 سال سے جو سود کا نظام چلا آ رہا تھا، اب اس کی گندگیاں پھیلنی شروع ہو گئی معاشرے کے اندر، اب ان میں احساس پیدا ہونے لگا کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ اکانومی کو درست کرنے کے واسطے یہ سود کا نظام قائم کیا گیا، اور اکانومی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے۔ اب مختلف ہیلوں اور بہانوں سے، جیسے وہ چھت گرنے لگتی ہے نا، کبھی دیکھا ہوگا پرانے مکانات کو، تو ادھر سے لکڑی لگا کر ٹیک لگا دی، ادھر سے لکڑی لگا کر ٹیک لگا دی، تو وہ چھت سے مل گئی اور بہت خوش، حالانکہ وہ خوشی کی چیز نہیں۔ یہی حقیقت ہے بالکل یہاں کے اس وقت جو اکنامکس ہے اس کی حالت یہی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت بالکل ٹھیک چل رہا ہے، حالانکہ وہ ٹیکیوں پر کھڑا ہوا ہے اس وقت سارا نظام۔ ایک ٹیکی وہاں سے گری اور دھم سے یہ نظام گرے گا، اور گرے گا وہ وقت
اب ہماری زندگی میں آئے گا یہ کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہ خرابیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو جس چیز کو انہوں نے خیر کہا وہ شر ہے، اسی طرح جس چیز کو شر کہتے ہیں وہ خیر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب مثلا جس چیز کو یہ شر کہتے ہیں وہ خیر ہے، مثلا یہ کہ تعدد ازدواج، سمجھ میں آیا؟ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا مسئلہ، اس کو شر کہا، حالانکہ یہ خیر ہے۔ میں بتاؤں کیوں؟ میں نے ابھی ایک ضرورت سے میں نے اس ایرونائے کے جو ہے مختلف سبربز اور شہروں کے میں نے وہ جو کیا کہتے ہیں سینسس، میں نے اس کے ڈاٹا منگوائی تھی، وہ آئی ہے میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس میں جو 10-20 سبرب کی جو پاپولیشن دیکھی، کوئی سبرب وہ نہ ملا کہ جس میں مرد اور عورتوں کی تعداد برابر ہو۔ سب جگہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مردوں کی تعداد کم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے، آپ کہیے ایک مرد ایک عورت، سمجھ میں چلا یہ نظام کو، وہ جو باقی بچیں گی وہ کہاں جائیں گی؟ سمجھ میں آیا؟ آپ نے حرام کاری کو تو جائز کہا جو شر تھا، اور جو خیر ہے تعدد ازدواج جو جائز صورت تھی اس کو آپ نے شر کہا۔ اور بدقسمتی یہ ہے، جس کو مجھے اس پر جذبہ ہے بے شک، بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان اور مرد اور عورت بھی اسی بھونپو میں بول رہے ہیں کہ جو یورپ بول رہا ہے۔ ہماری بھی عقلیں ماری گئیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ جو حکیم مطلق ہیں، جنہوں نے مرد کو بھی بنایا عورت کو بھی بنایا، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ قرآن شریف کی اس آیت کے اتارتے وقت ان کو کچھ پتہ نہیں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ظالموں نے اس کے معنی جو بتلائیں اور ناواقف مسلمانوں نے جو سمجھا اپنے گورے معلمین کے سمجھانے سے، وہ یہ کہ ایسا سمجھ میں بات آ گئی کہ اللہ میاں بڑی فضیلت بتلا رہے ہیں، ضروری کر رہے ہیں ہر مرد کو 2 کرنی چاہیے 3، حالانکہ وہ مطلب نہیں تھا۔ ضرورت میں ہے، ضرورت ہو تو کرو، اور پھر اس کے ساتھ بھی شرطیں ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل اور برابری نہیں قائم کر سکتے، تمہیں ڈر ہے، ہرگز مت کرنا۔ یہ ساری شرطیں ہیں، وہ ان سب کو لپیٹ کے رکھ کر کے، اور اب یورپ نے کہا دیکھو اسلام کتنا ظلم پھیلاتا ہے، کتنی جو ہے بے حیائیاں جو ہے مردوں کے اندر پیدا کرتا ہے، یہ عورتوں کو دیکھو کس طرح سے یوز کرنے کا راستہ کھولتا ہے، یہ سب۔ اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور حالانکہ اس کا الٹا یہ ہو رہا ہے کہ یورپ میں جس طرح سے عورتوں کو یوز کیا جا رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ جس طرح سے ان کو ننگا کر کے ٹی وی کے اوپر اور جو ہے وہ بازاروں کے اوپر کھڑا کیا جا رہا ہے ننگا، جس طرح سے عورتیں بہت خوش ہیں، ہماری بڑی قیمت بڑھ رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ ہماری بہت قیمت بڑھ رہی ہے، سمجھ اب الٹی ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو حاصل یہ ہے کہ جس کو شر کہا ہے، جو حقیقتاً شر ہے اس کو خیر کہا، اور جو خیر ہے اس کو شر کہا۔ لیکن سوال تو یہ اس لیے کہ ان کے پاس تعلیمات نہیں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات نہیں، ہمارے نبی کی تعلیم بھی نہیں پہنچی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خود ان کی جس نبی کو وہ اپنا نبی کہتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی انہوں نے نیست و نابود کر دیا۔ حضرت مجھے اس پر ایک بات یاد آ رہی، میں وہ بتا دوں۔ واقعی علماء کی نظر کن کن باتوں پر جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ ہمارے شیخ اور استاد حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جب لندن گئے اور وہاں یہ ہوا کہ وہ میئر نے ان کو کیا کہنا چاہیے ریسپشن دیا یا جو بھی کچھ کہیے، اور ایک سٹی ہال میں وہاں کسی جگہ ایک پروگرام ہوا، تو اس میں کچھ کرسچین بھی تھے، مسلمان بھی تھے باہر موجود۔ اب اس موقع پر کوئی تقریر ایسی ہونی چاہیے کہ بھائی مسلمانوں کے لیے مفید ہو، کرسچن کے لیے مفید ہو، لیکن ایک مفید ہونے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ بھی اچھے۔ آج کل بعض لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ تقریر تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک عالم سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ تو پیغام حق دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایک لفظ میں نے رات تقریر میں کہا تھا کہ ہر امت اپنے نبی کی نسبت سے پہچانی جاتی ہے، یعنی جو نبی کے اندر جو کمالات ہوں گے وہ اس امت کے اندر آنے چاہیے۔ تو اس پر انہوں نے وہاں ایک بات کہی تھی کہ